الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذات عالی پر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات گرامی نصیب فرمائی، اور آپ کی رسالت و نبوت پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور جناب نبی علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ایمان کی، قرآن کریم کی صحیح عقائد اور صحیح اعمال اور صحیح تعلیمات کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس امت کی ہر معاملے میں، ہر شعبے میں یقینی رہنمائی فرمائی کہ جس پر عمل کرنے میں اس امت کی جو کامیابی ہے وہ یقینی ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس امت کی کامیابی دو باتوں میں ہے، دو بنیادیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ امت اس پر عمل کر لے تو اس کو کامیابی مل جائے، اور فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ امت ان کو خدا نخواستہ اختیار کر لے تو اس امت کی ناکامی یقینی ہے۔ اب پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیابی کے راز بتا رہے ہیں، کامیابی کے جو اصول بتا رہے ہیں، وہ اصول صرف قبر یا آخرت کی کامیابی کے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو ان دو اصولوں پر عمل کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو دنیا قبر اور آخرت سب کی کامیابی نصیب فرمائیں گے. یعنی باتیں صرف دو ہیں جن کو اختیار کرنا ہے، اور دو باتیں ایسی ہیں جن کو ترک کرنا ہے. جو اختیار کرے گا ان دو باتوں کو، فرمایا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یقینی. اور جو دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ترک کرنے کا حکم ہے، فرمایا اگر یہ امت ان کو ترک کر دے گی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. دنیا کا کوئی بھی آدمی جب کوئی اصول بتاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو اس کی اس بات میں کامل یقین نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو. اگر وہ کہے یہ بات نقصان دہ ہے، ہو سکتا ہے ہم اس بات کو چھوڑ دیں تو ہمیں فائدہ ہو جائے، اگر ہم اس کو اختیار کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں نقصان ہو. کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، رسول اور اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے مبعوث ہیں، آپ جو بات ارشاد فرمائیں گے وہ یقینی اور حتمی ہوگی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر کامل یقین اختیار کریں کہ بھی جو بات ہم سننے جا رہے ہیں، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم نے پوری طرح اس کو سننا، ماننا اور یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی میں کامیابی ہے. اور اگر صرف میں بول دوں اور خدا نہ خواستہ میں عمل نہ کروں تو ظاہر ہے کہ میرا صرف بولنا مجھے فائدہ نہیں دے گا. صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح بیان ہو جائے، سن لیا جائے، لیکن اس پر یقین نہ ہو، عمل نہ ہو تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس امت کی کامیابی کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ امت اللہ تعالی کی ذات پر ہر پہلو سے یقین کرنے والی بن جائے. ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یقین نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بنیاد اس امت کی کامیابی کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر اعتبار سے یقین کرنے والی بن جائے. اور جب امت کے ہر فرد کو اور امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین ہو جائے گا تو لا محالہ یہ بات سامنے آ گئی کہ جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر وہ یقین نہیں رکھ سکتا. آج ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ ہمیں غیروں کے علم پر، غیروں کی بات پر، یہ جی سائنسی تحقیق آ گئی، یہ جی سائنسدانوں نے یہ کہہ دیا. حتیٰ کہ بعض لوگ تو سیدھی سیدھی یہ بات کرتے تھے انگریزوں کی تحقیق ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. لہذا جو بات ادھر سے آ گئی ہے نا، جو سائنس کی چھننی سے چھن کر ہمارے پاس آ گئی ہے، بس وہ تو یقینی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا جی، یہ تو تجربہ ہو چکا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور ان کی ذات پر مسلمان کو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور چیز کی جو ہے نا قوت کا محتاج نہ ہو. یہ بات میں نے کیوں بولی ہے؟ اس لیے بولی ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کی یہ بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. دیکھو جی اب تو سائنس بھی اس کو مان رہی ہے. بھائی سائنس مانے یا نہ مانے، سائنس آج مان رہی ہے کل کو انکار کر دے. کتنی کی باتیں ایسی ہیں جو ڈاکٹر اب تک کہتے تھے ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں وہ ہماری ساری تحقیقات غلط تھی لہذا اب یوں کرو. تو دنیا کی ساری تحقیقات، دنیا کی ساری ایجادات، ساری باتیں وہ غیر حتمی ہیں.
ان میں یقین کا وصف نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو قول، جو عمل، جو تجربہ، جو مشاہدہ دنیا والے کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں شک شبہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آ گئی، ان کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، فرمایا کہ بھائی دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے، آج تسلیم نہیں کر رہی کل کو کر لے گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا بس اسی پر ہمارا ایمان اور اسی پر ہمارا یقین ہے۔ یہ ہے اصل بات، غیر متزلزل یقین کہ دنیا کی کوئی چیز نہ اس میں اضافہ کر سکے نہ اس میں کمی کر سکے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، جناب نبی علیہ السلام پر ایسا کامل یقین تھا، اس دور میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بس اگر دن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے اور اس کی روشنی تمازت وہ ان کو مل رہی ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات ہے تو فرمایا کہ ہم یہی کہیں گے کہ رات ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا جھٹلا سکتے ہیں، اپنے جسم کا محسوس کیا ہوا جھٹلا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی فرما دیں گے اس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ ہے وہ یقین کا وصف۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی کامیابی کی پہلی بنیاد وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین پیدا ہو جائے۔ اب یہ یقین جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر پیدا کرنا ہے وہ کئی اعتبار سے ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اگر اس میں اللہ کی چاہت شامل ہوگی کہ ایک انسان ایک بات چاہ رہا ہے اور وہی اللہ کی چاہت بھی ہے تو اس چیز کو وجود مل جائے گا، لیکن اگر ساری دنیا مل کر کسی بات کو چاہ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تو فرمایا چونکہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، سارے بندوں کی چاہت ہے اور ہو سکتا ہے اس چاہت کے لیے ان کی کوشش بھی ہو، فرمایا کہ جب اللہ نہیں چاہ رہے تو وہ کبھی بھی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس کا یہی مقصد ہے۔ انسان چاہ تو سکتا ہے لیکن اس کی چاہت کو وجود کب مل سکتا ہے؟ فرمایا وجود اصل میں ملتا ہے اللہ کی چاہت کو۔ اگر بندے کی چاہت بھی اللہ کی چاہت کے ساتھ مل جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن حقیقت اس کی بھی یہی ہے کہ جو اللہ چاہ رہے تھے وہ پورا ہوا۔ حقیقت اس کی بھی یہی ہے۔ خلاصہ کیا نکلے گا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ چاہے وہ نہیں ہوتا، جب یہ بات طے ہو گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں جی میری موت ہے، میرے لیے فلاں جگہ سے مجھے صحت مل سکتی ہے، فلاں جگہ سے مجھے جو ہے وہ شفا مل سکتی ہے، فلاں مجھے بیمار کر سکتا ہے، فلاں مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری وہ عقائد کے اندر خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ کے غیر پر یقین ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے امر پر یقین کرنا کہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اس کو اور بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا اور مختلف پیرائے میں بیان فرمایا، مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر یوں بیان فرمایا اس کو کہ دیکھو اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نفع نہ پہنچانا چاہے تو فرمایا کہ اس شخص کو نفع نہیں مل سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نقصان سے محفوظ رکھنا چاہے
تو ساری کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ہے غیر متزلزل اللہ کی ذات پر یقین. اور آج میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جب ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں گے کہ آج امت کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس طرح کا یقین ہے، تو ہمارا تجربہ، مشاہدہ، تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ آج یہ امت بلا وجہ کی ڈر اور خوف میں مبتلا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی امت کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو اور وہ ٹینشن کی شکار ہو؟ آج آپ دیکھ لیں کہ کبھی یہ سنا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی نفسیاتی کیس اور ٹینشن کے کیس، اور اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں ٹینشن کی دوائیاں نہ کھائی جاتی ہوں. کیا ہے جی؟ انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، فلاں ہے. یہ کیا بات ہے؟ صرف بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کمزور ہو گیا. جب اللہ کی ذات پر امت کو یقین ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر انزائٹی اور ٹینشن اور پریشانی، اس قسم کی کیفیات اور بیماریاں جنم لے. کہ جو اللہ چاہیں گے وہ وہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھا ہی چاہیں گے ہمارے لیے، وہ برا نہیں چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے برا نہیں چاہتے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے میں نے اور آپ نے اس بات کو بولا سنا، آج ہمیں اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے حوالے سے بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین رکھو. جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا چاہے گا وہ نہیں ہوگا. تو ایک عنوان تو یہ، ایک پہلو یہ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کے حوالے سے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے الیقین علی قدرت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے 20 جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے. یہ سارے مضامین ہم آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. اللہ کی قدرت پر کامل یقین. آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں غیر یقینی کیفیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں میں دعا مانگ رہا ہوں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے شک شبے کے ساتھ، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ اس کے دینے پر قادر ہے اور ضرور میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. جو شک شبے کے ساتھ مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا. اور دوسری بات کہ جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے زندگی میں، کوئی اچھا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے یا ہمارے علم کے مطابق ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، یہ جو میں نے شرط لگائی ہے کہ ہمارے علم کے مطابق، اس لیے لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں لہٰذا یہ بیماری برائی ہے، یا فلاں ہمارا فوت ہو گیا تو یہ کوئی برائی ہو گئی، یا مجھے کوئی مالی نقصان ہو گیا تو یہ کوئی برائی ہو گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اجر و ثواب بتائے ہیں کہ یہ ہر حال میں کامیاب ہے، کسی بھی حال میں یہ ناکام نہیں ہے. صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے. اگر کوئی بیماری آ گئی
اور وہ اس حال میں صبر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے۔ تو ہماری دانست کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق یہ چیز برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نقصان ہے، یہ بیماری ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اسی میں بہتری سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی حکمت کے تحت اس وقت اس کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں آدمی یہ یقین کر لے کہ یہ سب کچھ میرے لیے میرے رب نے اپنے حکم کے تحت، اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، لہذا اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اس پر امت کا اگر کامل یقین ہو جائے تو یہ امت کبھی ناکام نہ ہو۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے قدرت سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے امر سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا پہلو یقین کا یہ ہے، جب انسان کو یہ پہلو حاصل ہو جائے گا تو لا محالہ اس کے اندر صبر اور شکر کا وصف پیدا ہوگا، اور سبحان اللہ صبر اور شکر کا وصف ایسا ہے کہ جو جنت میں جانے کے بہترین اوصاف ہیں۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ تو بتائیے کہ صبر اور شکر کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز کہ انسان جو ہے، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے امر پر یقین، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین، تیسری چیز ہے الیقین علی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین رکھنا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ سابق میں ہوا، جو کچھ موجودہ میں ہو رہا ہے اور جو آئندہ میں ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم تمام احوال کو، تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب جب یہ صفت، یعنی اس کا فرق کیا ہے، جب یہ صفت انسان کو حاصل ہو جائے گی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو لا محالہ یہ انسان اللہ کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی تقوی کو وصف کو اختیار کرے گا اور برائی کے اوصاف سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہاں جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو کسی کو سنا رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، انسان جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو کرتا ہے، جو وہ فیصلے کرتا ہے، فرمایا کہ سب کچھ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ چیز بھی ہے جو انسان کا خیال کہلاتی ہے، جو انسان کا وسوسہ کہلاتی ہے، جو انسان کے دل میں پیدا ہونے والی کوئی سوچ ہے، دل میں آنے والی کوئی بات ہے، فرمایا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جس انسان کو یہ وصف حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے اور اس پر اس کو یقین حاصل ہو جائے، تو وہ اچھا سوچے گا یا برا سوچے گا؟ اچھا سوچے گا۔ وہ برا سوچنے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے گا، اس لیے کہ اس کو بتائیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب جو انسان اس پر یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو آپ خود بتائیں کہ وہ انسان پھر اچھا بولے گا یا برا بولے گا؟ وہ اچھا بولے گا اور برا بولنے سے بچے گا۔ جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ جو میں سنتا ہوں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو وہ اچھی بات سننا گوارا کرے گا اور برائی کی بات سننے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ میں کرتا ہوں، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ اچھا کرے گا یا برا کرے گا۔
وہ اچھا کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں میرے متعلق اچھائی رہے اور مجھے جواباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا انعام ملے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم پر یقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان نیکی تقوی والی زندگی کو اختیار کرے گا اور برائی والی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ یقین کے کتنے سارے پہلو ہیں۔ اگر ان سب پہلوؤں پر آج امت کے ہر فرد کا آپ یقین کیجئے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر آج بات بھی نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں بھی بات نہیں ہوتی، بس ایک سرسری سے دین کے ساتھ ہم نے تعلق قائم کر رکھا ہے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم روزانہ کوئی چھوٹی سی مجلس یا ہفتہ وار کوئی مجلس اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی مجلس قائم کریں اور اس میں یہ ضروری باتیں کریں۔ آج آپ یقین کیجئے، موبائل کا، حالانکہ موبائل اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اپنے غلط استعمال سے اس کو اپنے لیے مصیبت بنا لیا۔ اگر ہم اس کے درست استعمال کریں تو آج لوگ اسی موبائل کے ذریعے سے رزق حلال حاصل کر رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، لوگ علم کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کی راحت کا ذریعہ بن رہے ہیں، تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ لیکن اگر سوچ غلط ہے، سوچ منفی ہے، عمل غلط ہے، تو یہی موبائل پھر جہنم بنا ہوا ہے، اسی کا استعمال جو ہے وہ عذاب بنا ہوا ہے۔ پھر اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے علم میں ہے، تو اگر انسان اپنے کمرے میں تنہا کیا ہے، اپنے بستر پر تنہا کیا ہے، اگر وہ غاروں میں بھی چلا جائے، سمندر کی تہہ میں بھی چلا جائے، اس کو یقین ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، میں جو کچھ بولتا ہوں، جو کچھ سناتا ہوں، جو کرتا ہوں، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس پر مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو، اور اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا یا سزا مجھے ملے گی۔ آپ یقین کریں کہ پھر یہ انسان کبھی اس قسم کی برائی کر سکتا ہے؟ تو موبائل مصیبت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر کامل یقین ہو، اور چوتھا پہلو یقین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے اس دنیا کے بعد دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک اور جہان مقرر کیا ہے، اور اس جہان میں سب انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، سب کے لیے دربار لگے گا، عدالت لگے گی، اور جج اور منصف ہوں گے اللہ کی ذات۔ اور جو بھی انسان نے دنیا میں اچھے یا برے اعمال کیے ہیں وہ سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور ان کا وزن ہوگا، اور ان کے وزن کے مطابق اگر اچھے اعمال ہوں غالب آگے تو اس پر اس کو اجر ملے گا، اور اگر برے اعمال غالب آگے تو اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں الیقین علی یوم الجزا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے جزا کا دن، سزا کا دن مقرر کر رکھا ہے، یہ اس کا یقین رکھنا۔ اب آپ خود بتائیے کہ اگر آج امت کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت کا یہ یقین بٹھا دیا جائے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، یہ ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے، لکھنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں، اور اس دنیا سے تم نے جانا ہے، موت یقینی ہے، قبر کا سامنا ہوگا، آخرت میں اللہ کا سامنا ہوگا، اور وہاں اعمال پیش کیے جائیں گے، وہاں اعمال کا وزن ہوگا، ترازو لگے گا، قول کا بھی وزن ہوگا، جو انسان بولتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، صرف عمل کا وزن نہیں ہوگا۔ باقی کیسے ہوگا اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا تو ہوگا، وہ کیسے کرے گا وہ اس کو پتہ ہے۔ بحثیں تو بہت ساری ہیں اس میں، لیکن اس وقت بحث میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے قول کا بھی وزن ہوگا اور تمہارے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ اب اگر آج امت کو اس پر یقین آ جائے، اس پر یقین بیٹھ جائے، آپ خود بتائیں کہ آج آپ ایک دن کا اخبار نہیں پڑھ سکتے، ایک دن کا اخبار
جس میں بیٹا اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، ماں بیٹیوں کو مار رہی ہے. ابھی جو سرگودا میں واقعہ ہوا کہ ماں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو قتل کر دیا جو ماں سنبھالا کرتی تھی. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ عراق سے ایک شخص واپس آیا، 80 سالہ باپ کو اور 75 سالہ ماں کو فائر کر رہا ہے چند مرلے زمین کی خاطر. اپنی بیوی کو اس نے مار دیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ ایک دن کا اخبار نہیں پڑھ سکتے. اس طرح کے ہمارے حالات، اور میں دیکھتا ہوں زیادہ تر حالات ہمارے ہی خراب ہیں. دنیا میں کئی واقعات ہوتے ہیں، وہ کبھی ہوتے ہیں سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کوئی واقعہ ہو گیا، لیکن ہمارا بر صغیر کا جو خالصتاً مسلمانوں کا خطہ ہے، جہاں اسلام کی اور دین کی اور یقین کی بات چلتی ہے، عجیب بات ہے کہ آج سب سے زیادہ اس امت میں اسی یقین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھو تم جو بول رہے ہو، تمہارے بول کا بھی وزن ہوگا، تمہارے بول بھی پیش کیے جائیں گے، تم جو کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لہٰذا اچھا بولو اور اچھا کرو. تو الیقین علی یوم الجزا، یوم جزا پر یقین رکھنا. آپ خود بتائیں کہ اگر یوم جزا پر یقین ہو جائے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر یوم الجزا پر سب کا یقین پیدا ہو جائے تو آج کوئی شخص ہے جو اپنی دنیا کی زندگی کو خراب طرح سے گزارے، جو کسی کا قتل کرے، جو کسی کا مال کھائے، جو کسی کو گالیاں بکے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آج جو کچھ برائی نظر آ رہی ہے اس کے لیے ضرورت اسی یقین پر محنت کرنے کی ہے. چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی بھی ہے، سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آخرت میں نے پیش ہونا ہے اور اللہ کے حضور میرا حساب کتاب ہونے والا ہے. لہذا جب آخرت پر یقین ہوگا دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا، دنیا میں اخلاق آ جائیں گے، دنیا میں احساس آ جائے گا. یہ سب اچھی صفات کہ ہماری دنیا اچھی کیسے بنے گی؟ جب ہم اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی فکر کریں گے. جب ہم اپنی آخرت کو برا بناتے ہیں تو ہماری دنیا خود بخود بری بن جاتی ہے. اور دوسری بات، بس بات کچھ لمبی ہو گئی، بس مختصر بات مکمل کرتا ہوں کہ دوسری بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا جو دوسرا اصول بیان فرمایا، پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر پہلو سے یقین کرنا، اور دوسری بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا سے بے رغبتی، کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے گی یہ امت، چاہے اس کا فرد ہو چاہے اس امت کا مجموعہ ہو. جب یہ دنیا سے بے رغبت ہوگی تب یہ کامیاب ہوگی، اور اگر یہ دنیا میں مگن ہو گئی، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ ناکام ہو جائے گی. اب دنیا سے بے رغبتی کا کیا مقصد ہے؟ عام طور پر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور جناب چٹنی سے اور نمک سے روٹی کھانا، پیاز کاٹ کے روٹی کھا لینا، اور جناب ہاتھ پہ سر رکھ کے سو جانا، تکیے کے استعمال نہیں کرنا، گھر نہیں بنانا، بس سب چیزیں چھوڑ دو. اس کا نام کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. صحیح بات یہ ہے دنیا سے بے رغبتی کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیے کم یا زیادہ، کسی کو اللہ پاک کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں، ان وسائل کو جائز طریقے سے اختیار کرنے والا ہو اور جائز طریقے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے والا ہو. دو باتیں، جائز طریقے سے ان کو اختیار کرے یعنی حاصل کرے، اور جائز طریقے سے ان کو استعمال کرے. یہ ہے بات. اب چاہے وہ اربوں پتی ہے، اگر کسی نے اچھا مکان بنا لیا لیکن وہ مال حلال کا ہے، کسی کا حق نہیں ہے، تو اگر وہ مکان 1 کروڑ کا، میں کہتا ہوں 10 ارب کا بھی ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص دنیا میں رغبت کر رہا ہے. حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. یہ ہے کہ دنیا سے دنیا کہتے کس کو ہم؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے ہوئے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہتے. ایک آدمی بہت اچھا کھانا کھاتا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دنیا دار ہے. اگر وہ حلال کھا رہا ہے، جائز طریقے سے کھا رہا ہے، شریعت کے احکامات کو سامنے رکھ کر ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے فرمایا دوسرا اصول کیا ہے
کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہو، یہ اس امت کی کامیابی اس میں ہے۔ اور دو باتیں فرمایا کہ جن کو اختیار کرنے سے یہ امت ناکام ہو جائے گی، وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اس میں سے پہلی بات یہ ہے بخل، کہ جب کوئی انسان بخیل بن جائے۔ بخل کا کیا مقصد ہے؟ بخل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا، اب وہ اس یہ بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں، کا نام بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے۔ اب وہ بخیل بنا ہوا ہے کہ بس پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کرے، لیکن وہ بخیل بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر بھی اچھا خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ہے بخیل آدمی۔ اچھا، عام طور پر اگر کوئی آدمی خرچ کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کو کہ بھئی آپ تو بہت زیادہ خرچ کر رہے ہو۔ یہ دو تین باتیں میں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخل اور چیز ہے، کفایت شعری اور چیز ہے، فضول خرچی اور چیز ہے، تینوں باتیں الگ الگ ہیں۔ بخل کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، یا جو ان سے متعلق ہیں ان پر مال خرچ ہی نہ کرے، یہ ہے بخل۔ اور کفایت شعری یہ ہے کہ آدمی حدود کے اندر رہ کر خرچ کرے، یہ صفت مطلوب ہے کہ آدمی حدود کے اندر میانہ روی سے خرچ کرے۔ یہ شریعت کا مستقل ایک حکم ہے کہ بھی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، کفایت شعری اختیار کرو۔ اور تیسری بات فضول خرچی، کہ ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ اپنا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی اور کا کوئی فائدہ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ شادی بیاہ میں ڈول باجے والے کو بلاتے اور جناب یہ طرح طرح کی لائٹیں اور طرح طرح کی چیزیں لگاتے۔ اب یہ ان سب چیزوں کا نہ اس کی ذات کو فائدہ، نہ کسی اور کو کوئی فائدہ، یہ ہے فضول خرچی۔ تو بخل بھی نہیں کرنا اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی، میانہ روی اور کفایت شعری کے ساتھ جو ہے وہ انسان مال کو خرچ کرنے والا بنے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور فضول خرچی سے، بخل سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھی بات، آخری بات، فرمایا کہ بھائی لمبی لمبی امیدیں قائم کرے یہ امت، چاہے اس کا فرد ہو یا امت کے مجموعے کے اندر یہ بات آ جائے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لے، تو فرمایا کہ یہ امت ناکام ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا کہ بس میں لمبی زندگی جیوں اور میرا اتنا مال ہو اور جناب یہ ہو اور وہ ہو اور میں کل کو ایسے بن جاؤں ویسے بن جاؤں۔ فرمایا یہی لمبی لمبی امیدیں قائم کر کے انسان جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی حسرت اور یاس کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ ہر وقت ٹینشن، فکر کہ یہ معاملہ بھی میں نے حاصل کرنا ہے اور یہ چیز بھی مجھے حاصل کرنی ہے اور یہ بھی مجھے کرنا ہے، تو بس انسان اسی تک و دو میں، ٹینشن میں، پریشانی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ نہ دنیا اس کے ہاتھ میں آتی ہے، نہ آخرت اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی لمبی لمبی امیدیں قائم نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو موجودہ نعمتیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم موجودہ نعمتوں پر شکر کرنے والے نہیں بنے۔ اللہ نے ہمیں جس قسم کی صحت عطا فرمائی وہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں جس قسم کی رہائش عطا فرمائی وہ رہائش لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے۔ جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے۔ جو رزق حلال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا وہ بھی لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے۔ انسان لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے، جو موجود نعمتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ان کی قدر کرے اور ان سے لطف اندوز ہو، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى